अब सशांत ने घोड़ा मोड़ा और उसे एड़ लगा दी। चलते चलते खालिद के घोड़े ने खुद ही रुख बदल लिया। खालिद बिन वलीद ने घोड़े को न रोका। वो समझ गया कि घोड़े ने पानी की बूंद सूंघ ली है। कुछ फासले पर जाकर घोड़ा नीचे उतरने लगा। खालिद को ये मुकाम जाना पहचाना सा लगा। शायद वापसी पर कुरैश ने यहाँ कोई निशानी कायम की थी। नीचे पानी का एक खास जखीरा मौजूद था। घोड़ा तेजी से वादी में उतरा और पानी के करीब जा रुका। खालिद बिन वलीद घोड़े से उतरे और दोनों हाथों से चुल्लू भर भर के अपने चेहरे पर पानी डाला। फिर कुछ देर आराम के लिए एक भुरभुरी सी चट्टान के साथ बैठ गए। उन्हें वो वक्त याद आया जब औरतों के मारे जाने के बाद अबू सुफियान वापस आए थे। उन्होंने मदीना के करीब पहुंचकर कहा था, अगर तुम समझते हो कि मुसलमानों की हालत खराब है तो अपनी हालत पर भी नजर डालो। हमारी हालत भी कुछ बेहतर नहीं। मुसलमानों से जल्दबाजी में लड़ाई मोल लेना खतरनाक ही होगा। हो सकता है किस्मत हमारा साथ न दे। ये बातें चल ही रही थी कि कुरैश के कुछ आदमी दो मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। उन्होंने बताया कि दोनों आदमी हमारे इलाके के हैं। हमने इनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम मुसाफिर हैं और एक मखसूस जगह का नाम लेकर कहा कि हम वहां जा रहे हैं। अबू सुफियान ने हुक्म दिया कि इनके फटे पुराने कपड़े उतारे जाएं। जब कपड़े उतारे गए तो अंदर से खंजर और तलवार बरामद हुए। अबू सुफियान ने गुस्से से पूछा, यह हथियार तुमने छुपाकर क्यों रखे हुए हैं? खालिद बिन वलीद की तेज नजर ने पहचान लिया कि मुसलमान जासूस है। दोनों को लश्कर के सामने खड़ा किया गया और पूछा गया कि क्या कोई उन्हें पहचानता है। दो तीन आदमियों ने कहा, हाँ, ये जसरा के रहने वाले हैं। एक आदमी बोला, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, ये मेरे खिलाफ लड़ भी चुका है। अबू सुफियान ने कहा, तुम अपनी जबान से इकरार कर लो कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस हो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दोनों में से एक ने इकरार कर लिया। अबू सुफियान ने कहा, हमने तुम्हें माफ किया। लेकिन कुछ ही देर बाद तीर अंदाजों ने उन दोनों पर तीर बरसा दिए। दोनों के जिस्मों में कई तीर पेवस्त हो गए और वो वहीं गिरकर दम तोड़ गए। अबू सुफियान ने अपने करीब मौजूद सरदारों से कहा, क्या तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? जासूस भेजने का मतलब यह है कि मुसलमान कमजोर नहीं पड़े, वो जल्द ही हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्का को खबर दो कि और अगली जंग की तैयारी करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि जहां कुरैश ने पड़ाव किया था वहां उनके दोनों जासूसों की लाशें पाई गई। अबू सुफियान मक्का वापस लौट गया। उसने पहले भी मुसलमानों से जंग लड़ी थी मगर शिकस्त खाई थी। अब 4 साल बाद वो सोच में गुम था कि मुसलमानों की ताकत आम इंसानों जैसी नहीं, इसमें कोई राज है जिसे वो अभी तक समझ नहीं सका। उसे पिछली जंगों की कुछ खामियां याद आने लगी। कुछ अमाल और रवैये ऐसे नागवार महसूस हुए। उसे यहूदियों की 2 खूबसूरत औरतें भी याद आईं जिन्होंने अपनी चालाकी और जादू के जरिए कुरैश के सरदारों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश भी की थी। खालिद बिन वलीद ने महसूस किया कि औरत की बातों में एक जवानी की आग छुपी हुई है। उसका अपना एक असर था, लेकिन जो कुछ उसकी जबान पर था उसका असर खालिद ने भी महसूस किया। दोस्तों, कुछ देर तक वो खौफ में डूबी रही। उसका घोड़ा हाय कहने लगा। खालिद जैसे किसी ख्वाब से बेदार हो जल्दी से उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर मदीना की राह चला। वो इशरत का कभी दिल चाहने वाला था, मगर हर बढ़ापे में एक ऐसा जुनून था कि वो इशरत को अपनी जबलत पर हावी नहीं होने देता।
مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اس کے ذہن میں وہ حسین و جمیل یہودی عورت کا وہ نام آیا جس نے اسے یہودیوں سے نکال دیا تھا، مگر جو ہوا رنگ برنگی تتلی کی طرح اس کی دنیا میں اڑتی رہی، وہ دوسرے جہاں سے دھکیل نہ سکی۔ خالد کے جہاں میں اڑتی تتلی کے رنگ مدھم پڑنے لگے، مگر جدا حقیقی رنگ مل کر مدغم ہو گئے۔ اس میں وہ شریف تھا، مگر وہ قابل یعنی قریش کا ایک بڑا حصہ تھا۔ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ اس کا حصہ ہونے سے انکار کر سکتا تھا۔ مارنے پر جو زخمی ہونے والے باز تھے اور زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے، ایک دن خالد کو خبر ملی کہ مدینہ سے 6 مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے راجہ کی طرف جا رہے تھے کہ افسان خاموشی کسی مقام سے تھوڑا دور ایک غیر مسلم انہیں پکڑ کر لے گیا، اور ان میں سے 2 کو مکہ لایا گیا اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ خالد دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ دونوں مسلمان جو بن ابی اور زید بن داس کے نام نہ تھے، خالد انہیں جانتا پہچانتا تھا۔ وہ ایسے فرد تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، ان میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ خالد نے دیکھا کہ انہیں ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف اہل مرد کا ہجوم تھا۔ قریشی قبیلے کے کچھ لوگ ان کے پاس کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی چبوترے پر کھڑا ہو کر اعلان کر رہا تھا، یہ دونوں مسلمان ہیں، یہ دونوں عبدہ یعنی کسی محاذ میں تمہارے خلاف لڑے تھے، ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور خونی رشتہ دار مارے گئے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو انتقام لینا چاہتا ہو؟ انہیں خرید لو، اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، خون کے بدلے خون بہاؤ، وہ اسے سب سے اونچی بولی لگانے والے کو دے دیں گے۔ کچھ لوگوں نے بولی لگایا، 2 گھوڑے، آگے بڑھو، بولی لگاؤ۔ کسی نے کہا 1 گھوڑا 1 اونٹ۔ ایک بولی کرنے والے نے کہا گھوڑا اور اونٹ چھوڑو، 200 لے لو، دشمن کے خون سے اپنی پیاس بجھا دو۔ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار عبد کی لڑائی میں مارے گئے تھے زور زور سے بولی دے رہے تھے، ان کے چہروں پر خوف نہیں تھا، گھبراہٹ نہیں، بس ایک سخت بے چینی تھی۔ جب انہوں نے خالد کو دیکھا تو ایک نے بلند آواز سے کہا، وہ کش کے سردار کا جنگجو بیٹھا ہے، تمہارا قبیلہ ہمارے خون سے اپنا مقام نہیں روشن کر سکتا۔ اگر تم ہمت رکھتے ہو تو کوئی لڑائی کر کے دیکھو، پھر دیکھو کون کس کے خون سے پیاس بجھاتا ہے۔ میدان جنگ میں پسپائی دکھانے والوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا گیا، تم نے ہماری شکست کا بدلہ ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا، تمہاری عورتوں نے ان لاشوں کے کان اور ناک کاٹ کر اپنے گالوں میں لٹکا دیے۔ 4 سال بعد مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد بن ولید کو یہ منظر، وہ چیخو پکار اور وہ صحن میدان صاف گوش گزار محسوس ہوئے۔ وہ رذیل ابو سفیان کی بے رحمی کو برداشت نہ کر سکا۔ 4 سال گزرنے کے باوجود وہ منظر جو اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، اس عورت یعنی ہند کا وہ منظر جب اس نے مسلمانوں کی لاشوں کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں رکھ کر چبا کر اپنے گالوں میں دبا دیا تھا، خالد کو سخت ناگوار گزرا۔ ہند نے اپنے ساتھی خواتین کو کہا تھا کہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناک کاٹ کر وہ انہیں اپنے سامنے رکھیں۔ انہوں نے کان اور ناک کا در بنا کر پہنے اور وہ پاگلوں کی مانند میدان میں ناچتی پھری۔ ابو سفیان کو وہ منظر ناپسند تھا۔ خالد نے نفرت سے رخ موڑ لیا۔ 3-4 محبوبہ یا قریبی لوگ، وہ 2 مسلمان جن کے ہاتھ رسی سے بندھے تھے، جو سچے اور دلیر تھے، انہیں براہ راست بدلے کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے انتقام لینے والے آدمی نہیں تھے، وہ وہاں سے بنائے گئے اور حالف
پیش کے غم میں ڈوب گئے۔ ان کے بارے میں خالد نے، جو اپنے قبیلے کا آدمی تھا، ملائم غم محسوس کیا۔ ایک آدمی مل گیا جو ان دونوں مسلمانوں کو پکڑ کر لایا تھا۔ کسی بھی ریکارڈ میں اس کا نام درج نہیں تھا۔ شام کے حوالے سے ایک جنگجو قبیلے نے اسے لکھا تھا۔ اس آدمی سے پوچھا گیا کہ ان دونوں مسلمانوں کو کس طرح پکڑا گیا۔ اس آدمی نے کہا، خدا کی قسم، ہم نے ان مسلمانوں کو گرفتار کیا اور انہیں چبوترے پر کھڑا کر کے نیلام کے لیے پیش کر دیا۔ خالد نے کہا، تم جو بات کر رہے ہو اس کی قسم نہ کھاؤ، مجھے بتاؤ یہ دونوں کہاں سے پکڑے گئے؟ اس شخص نے جواب دیا، یہاں کے علاقے میں ہم نے ان لوگوں کا بدلہ لیا جو عبد میں مارے گئے تھے، اور آئندہ بھی اس طرح بدلہ لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر پورا قبیلہ مدینہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ چند دیکھے ہوئے مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیج دیا جائے تاکہ پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے اور پھر انہیں ٹھیک طرح تعلیم دی جا سکے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو ان کے ساتھ 6 مسلمان تھے۔ ہمارے سرداروں نے جب ان مہاجرین سے 100 آدمیوں کو راجی کے مقام پر بھیجا تو جب یہ 6 مسلمان راجی پہنچے تو ہمارے 10 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ تم سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ یہ مسلمان تلواریں نکال کر 100 آدمیوں کا مقابلہ کرنے نکل آئے۔ ہم نے 3 کو مارا اور 3 کو پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھ رسی سے بندھے تھے۔ جب نوبت نے حکم دیا کہ مدینہ سے کچھ مسلمان تمہارے قریب میں آ کر تمہارے پاس آئے تھے، تمہارے فریب میں آ کر تمہارے پاس آئے تھے، تو ان میں سے 2-3 کو مکہ لے جایا جائے اور انتقام لینے والوں کے ہاتھوں سپرد کر دیا جائے۔ ہم 3 کو یہاں لا رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک نے رسی کے بندھن کھول کر فرار کی کوشش کی، مگر وہ اتنا چالاک تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کے سامنے تلوار نکال لی، حالانکہ ہم نے اسے نادستہ بے ہتھیار رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ طویل عرصے تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مارا گیا اور ہم نے اس کا جسم وہاں چھوڑ دیا۔ ہم نے ان کے ہاتھ اور بھی مضبوطی سے باندھے اور انہیں یہاں لا کر پیش کیا۔ خالد نے اس سے کہا، تم بتاؤ کہ تم خوش ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے گا؟ کش اور ان کے ساتھی اتنے بزدل ہو